الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ باوقار علماء، شورا، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، والصلاة علی محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ استاذ گرامی، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ناصر انجم مصباحی صاحب قبلہ کی محبت اور ان کا حکم کہ میں جالے بھروارہ کی سرزمین پر بغرض خطاب آپ کے درمیان حاضر ہوا، یہ حضرت کا حکم تھا، اور جالے کے مسلمان بھائیوں کی محبت، ساتھ ہی ساتھ کمیٹی کے جتنے نوجوان بچے ہیں سارے بچوں کی محبت، صدام صاحب، گلزار صاحب، سبھی لوگوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ لیکن جلسے میں اس وقت بہت ملال ہوتا ہے جب جلسے کو لوگ نمائش بنا دیتے ہیں، بڑا صدمہ ہے۔ اسلام اس سے مضبوط نہیں ہوگا، آپ کے لاکھوں روپے برباد ہو جائیں گے، خرچ ہو جائیں گے، لیکن قوم کو سوائے دلچسپی کے، اور ادھر دیکھیے، سوائے بس محفل میں ایک آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ ایسا جلسہ مت کیجئے، بند کیجئے، ایسے جلسوں کی ہماری قوم کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے عالموں کو ایسے وقت میں پیش کریں گے جب ساری دنیا تھک جائے گی، سو جائے گی، چلے جائیں گے، جلسے کا کوئی مقصد حاصل نہیں۔ یہ سب غلط بات ہے۔ پھر ہم جیسے مولویوں کو دعوت مت دیجئے، ہم جیسے مولویوں کو گھر پہ آرام کرنے دیجئے۔ ہم لوگوں کو بلا کر کے یہ 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے جب سب لوگ تھک گئے، جو صحیح وقت تھا وہ کسی اور نے حاصل کیا، اور جو آپ کے عقیدہ اور ایمان سے وابستگی، حدیث و قرآن سے مرصع باتیں آپ کو سننے کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن کہوں تو کیا کہوں، گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بہرحال تشریف رکھیے۔ اور جو ملک کے حالات کو نہیں پہچان سکا، وہ نہ تو اس کو بولنے کا حق ہے نہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ جو ملک کے حالات کو نہیں پہچانا، وہ گویا نا سمجھ ہے، نا سمجھ۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، دوسرے کو بھی ڈوبوئیں گے۔ اس لیے ملک کے حالات کو پہچانیے اور سوچ سمجھ کر گفتگو کیجئے، سوچ سمجھ کر پڑھیے، بالکل ادب سے بیٹھیے، چونکہ آپ نے پورا وقت ضائع کر دیا۔ اب میں بولوں تو کیا بولوں، سارا مجمع کھسک چکا ہے، ساری کرسیاں خالی ہے، لیکن آپ نے بلایا ہے، استاذ گرامی کا حکم تھا، اس لیے میں حاضر آیا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں، جب تک آپ کا دل لگے گا غلام ربانی حدیث و قرآن کی روشنی میں اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بچہ بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے، چچا اٹھے انہیں بھی عزت سے بیٹھائیے، اور جوان بزرگ اٹھے انہیں بھی عزت سے بیٹھائیے، اور جو لوگ اہل اسٹیج ہیں وہ بھی اگر بیٹھنا چاہیں تو عزت سے بیٹھیں، تاکہ کچھ دیر میں بھی خطاب کر سکوں۔ لگ بھگ 2:30 پونے 3 تو بچے کوئے ہوں گے،
2:45 बज गए, लगभग मैं 1.25 घंटे से स्टेज पर बैठा हूं। अब आप अंदाजा लगाए कि 2:45 बज गए, 1 घंटे का वक्त है, 4:15 बजे फजर की अजान का वक्त हो जाता है, आप समझ लीजिए। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं, लेकिन आ गया हूं तो कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं। आज मैं खास 2-4 बातें आप तक पहुंचाऊंगा, चूंकि वक्त ही नहीं है। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, चूंकि यह सरकार की आमद का महीना है, तो यकीनी बात है मेरा मौजू सरकार की शान और अजमत ही है, इंशाअल्लाह उसी पर खिताब होगा। पहली बात तो यह मैं बताना चाहूंगा कि मेरे नबी सिर्फ बशर हैं या सिर्फ नूर हैं या दोनों हैं, पहली बात। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, जो नबी को बशर ना माने वो क्या हैं, और जो अपने जैसा बशर माने वो क्या हैं, और जो नूर ना माने वो क्या हैं। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा, उम्मी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है, ये 4 बातें हो गई। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा हमारी मौत में नबी की मौत में क्या फर्क है, 5 बातें। छठवीं बातें यह बताना चाहूंगा क्या नबी कब्र में जिंदा हैं, और 7वीं बात यह बताना चाहूंगा कि मलकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में किस शान से आए, आने का अंदाज क्या था। ये 7 बातें जल्दी 1 घंटे के अंदर आपको समाप्त करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, सिमट कर बैठे। जो बाबू लोग अगर पीछे बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि कुछ आप हासिल करें। जलसे का नक्शा आज लोगों ने बदल डाला, माहौल बिगड़ चुका है कसम खुदा। और ये हमारे नौजवान छोकरे जो दिन रात कैसेट में सुनते रहते हैं सिर्फ अपने नाम के लिए, फलां वो कलाम पढ़ दीजिए, वो कलाम पढ़ दीजिए, तो वो कलाम पढ़ दीजिए। अबे पगला, दिन रात तुम सुन रहे हो और वही कलाम पढ़ दीजिए, ये सब क्या है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जलसे का मजाक ना उड़ाएं और जलसे की कदर करें। पैसा खर्च करते हैं तो कुछ हासिल कीजिए। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफे में शरसा किए कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत से पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? यह बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ आपको मालूम हो रही है? मालूम हो रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जाले के बाशूर मुसलमान, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत। रब्बे करीम फरमाता है, ऐ रसूल आप कलमा पढ़ने वालों से ऐलान कर दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से बता दीजिए
کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بشر، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، آدمی، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، کسی کے بہکانے میں مت آنا، کسی کے جال میں مت پھنسنا، مجھے اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا، چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح مت سمجھ لینا، عام مولوی مولانا کی طرح مت سمجھ لینا، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کے جیسا نہیں ہوں، میں خدا کے برابر نہیں ہوں، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، مگر کان کھول کر سن لو، تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، عام مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ میری طرف دیکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں، ارے زور سے بولو، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر، جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، کافر۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول بھی بشر ہیں، رسول بھی خدا کے بندے ہیں، رسول خدا نہیں ہے، رسول خدا کے برابر نہیں ہے، رسول خدا کے جیسے نہیں ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ رسول ہم جیسے بھی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی طرح بھی نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیے، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا مولانا بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے کبھی استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک پوتا دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا، نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جو کہے کہ نبی ہم جیسے تھے، اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ، ہوش میں آئے، ہوش میں۔ ابے پاگل کی اولاد، جب تمہارا باپ تمہاری طرح نہیں ہے، تمہارا دادا تمہاری طرح نہیں ہے، تو جو سارے نبیوں کا امام ہو، جو سارے رسولوں کا امام ہو، وہ تمہاری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا کہ نبی ہم جیسے تھے۔ یاد رکھیے، میری طرف دیکھیے، اللہ نے ان کو اور عام مخلوق کو، یعنی عام انسانوں کو الگ تھلگ رکھا ہے۔ اللہ نے نبی کی شان کو سب سے الگ تھلگ بنایا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم لوگوں کو مچھر کاٹتا ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، ہم لوگوں کو مچھر کاٹتا ہے نا، لیکن نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا۔ ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے، نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی۔ ہم لوگ دنیا میں آتے تو ختنہ ہوتا ہے، لیکن نبی دنیا میں آئے تو ختنہ شدہ بن کر تشریف لائے۔ ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو جلدی کوئی سلام نہیں کرتا، لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی راستے سے گزرتے، اگر جنگلوں سے گزرتے تو پیڑ پودے بھی نبی کو سلام کرتے، کنکر پتھر بھی نبی کو سلام کرتے، جنگل کے جانور بھی نبی کو سلام کرتے۔ میری طرف دیکھو، اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو
تو قرآن میں دیکھو. اپنے نبی کو پہچاننا ہو تو قرآن سے پہچانو. کسی بے ایمان سے مت پوچھنا, انگوٹھا چھاپ سے مت پوچھنا, کسی یہودی اور کرسچن سے مت پوچھنا. تم مسلمان کے بچے ہو, قرآن سے پوچھنا نبی کیسے تھے, تو قرآن آپ کو جواب دے گا. کان کھول کر سن لو. نبی بشر ضرور ہے, لیکن ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے, بشیر بھی ہے, بشر بھی ہے, نذیر بھی ہے, بشر بھی ہے, طٰہٰ بھی ہے, بشر بھی ہے, یاسین بھی ہے, بشر بھی ہے, مزمل بھی ہے, بشر بھی ہے, مدثر بھی ہے, بشر بھی ہے, رسول بھی ہے, بشر بھی ہے, محبوب بھی ہے, بشر بھی ہے, نور بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے, نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. یہ بتائیے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھو, نبی کسی بھی چیز میں ہماری طرح, زور سے بولو. اچھا یہ بتاؤ, ہم لوگوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5. ارے زور سے بولو, کئے وقت کی نماز فرض؟ 5. لیکن نبی پر کتنے وقت کی نماز فرض؟ 6 وقت کی. یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے. آپ مر جائیں, ہم مر جائیں, عام طور پہ کوئی مسلمان مر جائے, اگر اس کی بیوی جوان ہے تو بیوی عدت وفات 4 مہینہ 10 دن کے بعد کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. لیکن نبی اگر پردہ کر جائے, ان کی بیوی جوان ہو لیکن نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کی بیوی تمام مسلمانوں پر حرام ہے. یہ ہے نبی کی شان. اس لیے نبی بشر ضرور ہے, لیکن کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے. ادھر دیکھیے, آدم علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے, لیکن ان کا کوئی جواب نہیں ہے. نوح علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے, لیکن ان کا کوئی جواب نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے, ان کا کوئی جواب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے, مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے, مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. جب سارے پیغمبروں کا جواب نہیں, تو جو امام الانبیاء ہو ان کا جواب کون پیش کر سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے, دھوکے میں کبھی مت پڑیے گا. اپنا ایمان مضبوط رکھیے. بولیے تو سوچ سمجھ کر بولیے, بولیے تو ہوش میں بولیے. جہاں رہیے نبی کی تعریف کیجئے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نبی کی گستاخی کی تو آپ کافر ہو جائیں گے, آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے. یاد رکھیے, اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے نبی ایسے تھے, تمہارے نبی ویسے تھے, تو آپ ان کی باتوں کو شیئر مت کرو, کیونکہ جس نے میرے نبی پر کیچڑ اچھالی ہے اس کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے, اس کا مقصد بہت بڑا نیتا بننا ہے. اگر تم ان کی باتوں کو شیئر کرو گے تو ابھی تو پلہ ہے, کل ہو کر وہ بلہ بن جائے گا. اس لیے ہوش میں رہیے. آج کل ہمارے مولوی بھی مت پوچھئے, اگر وہ غلط بات کوئی کہا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو بولو, اس کو رون دے, اس کو بالکل کہیں بھی ظاہر نہ کرے, کیونکہ جس نے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے اس کا مقصد دنیا میں شہرت حاصل کرنا ہے. تم جتنا سڑکوں پر اترو گے اس کی عزت اتنی ہی بڑھے گی. وہ تو ابھی پلہ ہے, اور تم اس کا شیئر کرو گے تو وہ بلہ بن کر ابھرے گا. اس لیے یاد رکھو, جو میرے نبی کے خلاف بولے اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ دو, اور اس کی باتوں پر دھیان مت دو, کیونکہ وہ نیتا بننا چاہتا ہے, اس لیے وہ مشہور ہونا چاہتا ہے. تم جتنا اس کے خلاف موبائل پر پیش کرو گے اتنی ہی اس کی عزت بڑھے گی. اس لیے ایسی غلطی مت کیجئے. جہاں رہیے اپنے نبی سے محبت رکھیے. لاکھ کوئی بھوکتا رہے اس پر دھیان نہیں دینا ہے. سورج کے خلاف بولنے والا پاگل ہے, پاگل. سورج پر کوئی فرق نہیں. جب میرے مصطفیٰ مکے میں تشریف لائے تب بھی لوگ بھوکتے رہے, اور آج بھی لوگ بھوک رہے ہیں, لیکن رب نے فرما دیا مصطفیٰ ورفعنا لک ذکرک, یہ بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے مگر آپ کا سورج اور چمکتا جائے گا,
آپ کا سورج اور روشن ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ کے دین کا محافظ اللہ ہے، آپ کا محافظ اللہ ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، ہوش میں بیٹھیے اور میری تقریر سن کر جائیے۔ آپ نے بالکل ایسے وقت میں آپ نے ہمیں پیش کیا ہے کہ چاہ کر بھی میں صحیح گفتگو اپنے وقت کے حساب سے نہیں کر سکتا، لیکن جیسے جیسے وعدہ کیا ہے جلدی جلدی میں آپ تک جہاں تک ہو سکتا ہے میں آپ کو حدیث سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ پہلے وہ حدیث سنیے کہ میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ گمراہ ہے، اور جو نور نہ مانے وہ بھی گمراہ ہے۔ ان دونوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ اب آپ حدیث سنیے، سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکان شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515 ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث، بالکل ادب سے بیٹھے اور حدیث کا مطلب سنے۔ یہ بتائیے آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولیے نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ادھر دیکھیے، لیکن افسوس ہے کہ لگ بھگ 3:15 بجنے والے ہیں، کیا کہا جائے۔ بہرحال میری طرف دیکھیے، میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا پوچھا؟ اے اللہ کے نبی، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ کون سی نشانی آپ نے دیکھا کہ جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ تو سنیے نبی نے کیا کہا، دھیان سے سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے۔ ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے، ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے، اہوا کیا یہی حضور ہے؟ کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا، ہاں ہاں یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے۔ غور سے سنیے، نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے۔ زور سے بولیے، اوپر والے فرشتے، زور سے بولو، اوپر والے فرشتے۔ اے بچہ موبائل کیوں دیکھ رہا؟ ادھر دیکھو۔ نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے، زور سے بولو،
نیچے آ گئے. نیچے آنے کے بعد کچھ دیر میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر تو کھڑے رہے, اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جب غائب ہوئے تو پھر میں نے اچانک دیکھا دونوں فرشتے بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ دونوں فرشتے کچھ دیر کے بعد کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. غور سے سنیے, نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے. دونوں فرشتوں نے ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور ترازو کے پلے میں اٹھا کر رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہیں اور چپ چاپ سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار کو لے کر آئے, بڑے بڑے اولیاء کرام کو لے کر آئے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے. کتنے کو لائے؟ زور سے بولو. 1000 نمازی کو لائے, بڑے بڑے عبادت گزار کو لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو, جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا, یہ واقعہ دیکھا, یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لَوَّزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَّاهَا. ارے چھوڑو چھوڑو, ان کا وزن کیوں کر رہے ہو, ان کو کیوں تول رہے ہو, ان سے برابری کیوں کر رہے ہو. ایک تو چھوڑو, 10 تو چھوڑو, 100 تو چھوڑو, 1000 تو چھوڑو, اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. مولانا غلام مقتدر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ارے تشریف رکھیے. یہ مولانا غلام مقتدر صاحب اور مولانا کہاں گئے؟ غلام مذکر صاحب, یہ دونوں آپ کو معلوم ہے حضرت بولیے علامہ مولانا الشاہ ضیاء جالوی صاحب علیہ الرحمہ کے یہ دونوں صاحبزادے ہیں. جالے والوں نے علامہ ضیاء جالوی علیہ الرحمہ کو نہیں پہچانا, ان کو اگر کسی نے پہچانا تو علم والوں نے پہچانا, اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے عالموں نے پہچانا. اس لیے یاد رکھیے علامہ ضیاء جالوی صاحب علیہ الرحمہ کی قدر کیجئے, اور اگر کبھی راستے سے گزر ہو تو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ ضرور پڑھ لیا کیجئے. ہو سکتا ہے آپ ان کا فیض پا سکیں اور آپ کو ان کا فیض ملتا رہے. بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. آپ لوگوں نے حدیث سن لی. کتنے لوگوں نے حدیث سن لی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو, ادھر دیکھو. دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ پھر سے بولو. دونوں فرشتوں نے کہا ایک تو چھوڑو, 10 کی بات کیوں کر رہے ہو, 100 کی بات کیوں کر رہے ہو, 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو. رسول کا وہ مرتبہ ہے
کہ ساری امت کو ترازو کے پلے میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو کوئی اکیلا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے تو وہ میرے رسول کا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو. اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ وہ میرے رسول کا ہے. میرے رسول جبریل سے بھی افضل ہے, میکائیل سے بھی افضل ہے, اسرافیل سے بھی افضل ہے, سارے فرشتوں سے افضل, سارے نبیوں سے افضل. میرے رسول صرف انسانوں کے رسول نہیں, جنات کے بھی رسول ہیں, کیڑے مکوڑے کے بھی رسول ہیں, چرند پرند کے بھی رسول ہے. مصطفیٰ ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہوں گے ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا نہیں, ہم ہی لوگ نہیں پڑھتے, چرند پرند بھی پڑھتے ہیں, کنکر پتھر بھی پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ سارے نبی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی, اگر آپ تھکے نہیں ہو تو میں دوسری سناتا ہوں. ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو, توجہ کے ساتھ سنو. مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513, صفحہ نمبر 513. عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رات حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث. ادھر دیکھیے, زبردستی نہیں, جب تک آپ کا دل لگے گا غلام ربانی آپ کا بھی خیال رکھے گا, اپنا بھی خیال رکھے گا. ابھی میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی, جلدی یہ مطلب سنیے. مطلب ادھر دیکھیے, نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا, اور نبی ہی نہیں خاتم النبیین بھی تھا. جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے, ابھی مٹی نہیں گودھی گئی, ابھی پانی نہیں ڈالا گیا, ابھی ڈھانچہ نہیں بنا. نبی فرماتے ہیں مگر میری رسالت کا چرچا سارے فرشتوں میں تھا, میری نبوت کا چرچا سارے نبیوں میں تھا, میری امامت کا چرچا ساری روحوں کے درمیان تھا. نبی فرماتے ہیں میں انقریب تم کو غیب کی خبر دوں گا. نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں, دعا جو انہوں نے کعبہ کے سامنے پیش کیا تھا, اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا, اور میں اپنے ماں کا سپنا ہوں, سپنا, میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں, منظر. جس وقت میں پیدا ہوا میری ماں نے دیکھا تھا وہ میں خوبصورت نظارہ ہوں, منظر ہوں. میں جب پیدا ہوا تو میری ماں نے کیا دیکھا, ان کے بدن سے ایک نور نکلا, جس نور نے مکہ سے لے کر ملک شام تک ہر چیز کو روشن کر دیا, ہر چیز کو منور کر دیا. میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں. جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے مجھ کو نہیں دیکھا, میری ماں نے مجھ کو نہیں دیکھا, میری ماں کی نظر نور پر پڑی کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا, جس نور نے مکہ سے لے کر ملک شام تک ہر چیز کو روشن کر دیا. یہ ہے میرے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ لڑنا نہیں ہے, سنی بن کر رہنا ہے. ادھر دیکھو, لڑنے والا پاگل ہے, پاگل. ادھر دیکھو, لڑنے والا پاگل ہے, پاگل. لڑنا ہے تو دماغ سے لڑو, لاٹھی بانس سے مت لڑو.
لڑنا ہے تو حدیث و قرآن سے دلیل پیش کرو. لاٹھی بانس سے لڑنے والا جاہل اور پاگل ہے. اپنے نبی سے محبت رکھیے. لاکھ کتے بھوکتے رہے, آپ کو دھیان نہیں دینا ہے, کیونکہ میرے نبی کی شان و عظمت پر کوئی فرق نہیں ہے, بشرطے کہ آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں, عقیدہ مضبوط رکھیں. اجازت دیجئے تو میں اب آپ کو تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے, لیکن ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اب ہاتھ نیچے کرو. یہ پہلا وعدہ, دوسرا وعدہ, 3 وعدہ میں نے پورا کر دیا. اب چوتھا وعدہ ادھر دیکھیے. چوتھا وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا. کیا کہا؟ زور سے بولو. امی. امی کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ نے 2-4 دن پہلے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, ایک مولوی ہے, اس کا نام لینا نہیں چاہتا میں, وہ ناپاک انسان ہے. قسم خدا, داڑھی ٹوپی میں کبھی کبھی شیطان بھی ہوتا ہے. اس مولوی نے کیا کہا؟ ادھر دیکھیے کہ نبی سے غلطی ہو گئی. نبی سے بولو لغزش ہو گئی. اس سے کہیے تمہارے باپ سے غلطی ہوتی ہے, تمہارے نانا دادا سے غلطی ہوتی ہے, تمہارے بڑے بڑے مفتی مولانا شیخ الحدیث سے غلطی ہوتی ہے, لیکن اب پاگل کی اولاد, نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اگر نبی سے غلطی ہو جائے تو پھر قرآن سے بھروسہ ختم ہو جائے گا. زور سے بولو. اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ غلطی سے پاک ہوتا ہے. جیسے فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں, ایسے نبیوں سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. نبی معصوم ہوتے ہیں. جو کہے کہ نبی سے غلطی ہوئی, سمجھ لو وہ مردود جہنمی ہے. وہ خود جہنمی, اس کا باپ جہنمی, اس کی جماعت جہنمی. اس سے کہیے توبہ کرو, ہوش میں آؤ, اور پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنو. بیٹھیے ادھر دیکھیے. آج میں آپ کو امی کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. جاہل کیا جانے, ادھر دیکھیے, بندر جانے ادرک کا سواد اور چھچھندر کے سر پہ چمبیلی کا تیل. ارے بولو, سور کو اگر پھولوں کے باغ میں چھوڑ دیا جائے تو سور گلاب نہیں تلاشے گا, بیلا نہیں تلاشے گا, چمبیلی نہیں تلاشے گا. سور اس پھول کے باغ میں بھی وہی تلاشے گا جو اس کی عادت ہے. تو اب آپ بتائیے, پھولوں کے باغ کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں تو بیلا بھی ہے, گلاب بھی ہے, چمبیلی بھی ہے, طرح طرح کے پھول ہیں. لیکن سور ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس کو وہ چیز نہیں ملے گی جس کی اسے تلاش ہے. تو یہ سور کی غلطی ہے. قرآن اور حدیث یہ خوبصورت, بولو باغ ہے, باغ اللہ رسول کا خزانہ ہے, خزانہ. اس خزانے کی تہ تک پہنچنے کے لیے علم چاہیے. ابو جہل کی اولاد اس میں بولو اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے. ادھر دیکھیے, ابو جہل کی اولاد کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی. میری طرف دیکھیے, میں آپ کو سمجھاؤں. امی کا مطلب جو اللہ نے قرآن میں نبی کو کہا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیے, امی بہت سارے معنی. سے امی بنا, زور سے بولو, سے امی بنا, یہ بہت سارے معنی پر مشتمل ہے. لیکن عموماً جو امی کا استعمال ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے جو امی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان پڑھ. زور سے بولو, اس کا مطلب ہے ان پڑھ, اس کا مطلب ہے جاہل. آپ کو اگر امی کہا جائے تو اس کا مطلب ہوگا ان پڑھ, اس کا مطلب ہوگا جاہل. آپ کے خطیب و امام صاحب ماشاءاللہ بڑے نیک شریف, اگر حضرت کو امی کہا جائے تو اس کا مطلب بولو ان پڑھ. غلام ربانی کو کہا جائے تو اس کا مطلب ان پڑھ. لیکن اگر نبی کو کہا جائے تو نبی کے لیے ان پڑھ نہیں. اگر ان پڑھ مطلب نکالو گے تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے, بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ کسی ان پڑھ کو نبی نہیں بناتا. زور سے بولو, اللہ کسی ان پڑھ کو نبی نہیں بناتا. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ساری دنیا کا علم عطا فرماتا ہے, ساری دنیا کا خزانہ عطا فرماتا ہے. ادھر دیکھو, امی کا مطلب
آپ کے لیے ہے مطلب ان پڑھ. امی اگر آپ کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ, مجھے کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ, انہیں کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ, آپ کے خطیب و امام کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ. لیکن نبی کے لیے جو اللہ نے امی کہا, اس کا مطلب کیا ہے سنیے, اس کا مطلب یاد رکھیے گا, اس کا مطلب ہے جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں. بولو سبحان اللہ, ارے زور سے بولو سبحان اللہ. جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں, سب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے. آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, میرا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, امام صاحب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, صدام کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, گلزار صاحب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, ہمارے بچوں کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے. لیکن نبی کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ عام آدمی کو نہیں بناتا. زور سے بولو, ان کا استاذ عام آدمی کو نہیں بناتا. نبی کا استاذ یا تو دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا. زور سے بولو, نبی کا استاذ یا تو دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا. نبی کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا. زور سے بولو, نبی کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا. ایرے گیرے نتھو کھیرے تو چھوڑ دو, نبی کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا. نبی کا استاذ یا تو بولو دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا. میرے نبی کا استاذ کوئی نبی نہیں, صرف اللہ ہے. اور اللہ جس کا استاذ ہو اس کو کسی اور استاذ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے نبی کو وہ مقام عطا کیا. ادھر دیکھیے, امی یہ نبی کی شان ہے, امی یہ نبی کا معجزہ ہے, امی یہ نبی کا عیب نہیں, نبی کا مرتبہ ہے. زور سے بولو, یہ نبی کا عیب نہیں, یہ نبی کا مرتبہ ہے. عیب ہے تو ان کتے مولویوں کا ہے جن مولویوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. اللہ نے جو قرآن میں نبی کو امی کہا تو یہ عیب نہیں, مرتبہ بیان کیا ہے, معجزہ بیان کیا ہے, ان کی شان بیان کی ہے. مطلب یہ ہے کہ جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں, استاذ اس کا ہوتا ہے جو سیکھنے آتا ہے. زور سے بولو, استاذ اس کا ہوتا ہے جو سیکھنے آتا ہے. میرا رسول اس دنیا میں سیکھنے نہیں آیا بلکہ ساری دنیا کو سکھانے آیا. اس لیے مصطفیٰ ساری دنیا کے استاذ ہے, مصطفیٰ سارے چرند پرند کے استاذ ہے, مصطفیٰ سارے نبی رسول کے استاذ ہے, مصطفیٰ سارے عالم کے استاذ ہیں. مصطفیٰ کا استاذ صرف اللہ ہے. اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. بیٹھو, ابھی کہاں جا رہے ہو؟ 10 منٹ اور بیٹھو. اگر جاؤ, اگر اجازت ہے, اگر استنجا اور پیشاب کی ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں. لیکن آپ ہم جیسے مولویوں کو بلا کر کے بولیے, ایسا وقت مت دیجئے جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم. ارے بولو, یہ الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا وقت ہے. ارے بولو, کتنا وقت ہو گیا؟ اب بتاتے رہیے گا امام صاحب. 3:30 ہو گئے. اجازت دیجئے, میں نے کئی وعدہ پورا کیا؟ زور سے بولو, 4. ادھر دیکھیے, 4 وعدہ پورا کیا, لیکن چوتھے پر حدیث میں نے نہیں سنائی. اجازت دیجئے تو چوتھے وعدہ پر حدیث سنا دوں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو, صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها انت تما فيها موضع 4 اصحاب الا وملك واضع جبهته لله ساجدا فوالله لو تعلمون ما عالم لزهقتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروش ولا خرجتم الى السودات تجارون الى الله لوددت
حتی انی کنت شجرۃ توصد. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ بس 15 منٹ اور 10 منٹ 15 منٹ اور برداشت کر لے. اجازت ہے؟ ادھر دیکھیں میں نے جو آپ کو حدیث سنائی, یہ بتائیے غلام ربانی ابھی تک قصہ کہانی سنایا؟ ارے زور سے بولو, قصہ کہانی سنایا؟ نہیں سنایا. حدیث اور اس کا مطلب. لگتا آپ کو نیند آ رہی ہے بزرگ. اللہ, آپ جیسے لوگ سو جائیں گے تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر دیکھیے ماشاءاللہ آپ لوگ حوصلہ بلند کرتے ہیں. بالکل ادب سے بیٹھیے سب لوگ. بس اس حدیث کا مطلب, اس کے بعد جلدی جلدی میں آپ تک 10 منٹ میں اپنی باتوں کو پوری کر لوں گا. ادھر دیکھیے نبی نے کیا فرمایا, جملہ سنیے. جو لوگ کہتے ہیں نبی, ادھر دیکھیے نبی کے بارے میں کہتے ہیں ان پڑھ. امی کا مطلب ان پڑھ نکالتے ہیں, وہ پاگل کی اولاد ہے, جاہل ہے, ابو جہل ہے. اس سے کہیے توبہ. امی کا مطلب ہے جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں, جن کا صرف استاذ کون ہے؟ زور سے بولو اللہ تعالی. اب میں حدیث سناتا ہوں, اس سے پتا چل جائے گا کہ نبی کو جو امی کہہ رہا ہے اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں. مطلب سنیے, نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں, بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو, اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. آسمان کا چرچرانا تم نہیں سنتے ہو, میں سنا کرتا ہوں. فرشتوں کا بات کرنا تم نہیں سنتے ہو, میں سنا کرتا ہوں. ساتوں آسمان میں 4 انگلی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہو. تم لوگ نہیں دیکھتے ہو مگر میں سارا منظر دیکھتا ہوں. قسم خدا کی, نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. سنیے, نبی فرماتے ہیں قسم خدا کی, جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جان لیتے تو بچوں کو چھوڑ دیتے, بیوی کو چھوڑ دیتے, مکان کو چھوڑ دیتے, بستی کو چھوڑ دیتے, گاؤں کو چھوڑ دیتے. جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جان لیتے تو دنیا کو لات مار دیتے, دنیا کو چھوڑ دیتے, بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے, جنگلوں میں نکل جاتے, خوب روتے گر گراتے, اللہ سے فریاد کرتے, اللہ سے آرزو کرتے, اللہ سے تمنا کرتے, اے اللہ کاش میں ایک پیڑ ہوتا, درخت ہوتا کہ مجھ کو کاٹ دیا جاتا. اگر آپ حدیث سن چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو. ادھر دیکھو, نبی فرماتے ہیں قسم خدا, ارے زور سے بولو, نبی فرماتے ہیں قسم خدا جو کچھ میں جانتا ہوں. ان پاگلوں سے کہیے, تم تو کہتے ہو نبی ان پڑھ ہیں, لیکن نبی فرماتے ہیں قسم خدا جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لوگے تو بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے, بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے, جنگل میں بھاگ جاؤ گے, خوب رو گے, گر گراؤ گے, اللہ سے کہو گے اللہ کاش میں ایک پیڑ ہوتا, درخت ہوتا کہ مجھ کو کاٹ دیا جاتا, جلا دیا جاتا, حساب نہیں لیا جاتا. یہ ہے نبی کا علم, یہ ہے نبی کی شان, اور یہ ہے نبی کے خزانے کی, بولو علم کا خزانہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. میری طرف دیکھیے, میں نے آپ کے سامنے 5 وعدہ پورا کیا. اب آخری ادھر دیکھیے 6واں وعدہ. جلدی بیٹھیے 10 منٹ میں جلدی سنیے. موت تو سب کو آنی ہے, زور سے بولو, لیکن ہماری موت میں نبی کی موت میں کیا فرق ہے؟ ادھر دیکھیے, ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ نبی کو موت نہیں آئی, ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی موت آئی. زور سے بولو, ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی موت آئی. جو موت کا انکار کرے وہ کافر ہے, کافر. کلو نفس ذائقۃ الموت,
ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری بھاری ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی کہ فقط آنی ہے۔ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے۔ شہیدوں کو بھی موت آئی، ادھر دیکھیے، نبیوں کو بھی موت آئی، اللہ کے ولیوں کو بھی موت آئی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، لیکن ان کی موت میں ہماری موت میں فرق ہے۔ ہم مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں، ہم مرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں، لیکن نبی کی موت صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے۔ زور سے بولو، نبی کی موت صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، ورنہ ان کی روح پاک کو پھر جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جیسے وہ قبر میں پہنچتے ہیں وہ پہلے سے بھی اچھے انداز میں ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، جس طرح نبی پہلے سنتے تھے اس سے بھی زیادہ بولو قبر انور میں پہنچ کر سنتے ہیں۔ جو شریر جو بدن دنیا میں تھا وہی شریر وہی بدن نبی کا قبر میں ہے۔ ان کو مٹی نہیں کھا سکتی، مٹی پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ ادھر دیکھیے، نبی جب قبر میں پہنچتے ہیں تو قسم خدا ادھر دیکھیے ان کی شان اور بڑھا دی جاتی ہے۔ نبی کو بھی موت آئی، ادھر دیکھیے، لیکن ان کی موت میں ہماری موت میں فرق یہ ہے کہ ان کی موت صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہے۔ زور سے بولو، ان کی موت صرف ایک سیکنڈ کے لیے، ایک آن کے لیے ہے، ورنہ وہ پہلے سے اچھے انداز میں قبر انور میں ہیں۔ بولو، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ بولو، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ان کی قبر میں اذان بھی ہوتی ہے۔ یا اور بات ہے کہ پاگل بے وقوفوں کو حدیث نظر نہیں آتی تو یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ ارے بولو، یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ غلام ربانی آپ کو حدیث سنائے گا، وقت نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں، اجازت دیجئے تو پہلے ایک چھوٹی پھر ایک لمبی حدیث، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکات شریف جلد اول کتاب الجمعہ صفحہ نمبر 121، عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق وفی روایت اخری الانبیاء یصلون فی قبورہم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، اللہ ان کو جنتی روزی دیتا ہے۔ اور آگے دوسری حدیث میں نبی فرماتے ہیں، اللہ کے جتنے نبی ہیں سب قبر میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ الانبیاء یصلون فی قبورہم، اللہ کے جتنے نبی دنیا میں آئے سب اپنی قبر میں کیا کرتے ہیں؟ زور سے بولو، نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو موت تو ان کو بھی آئی، ہم کو بھی آئی، فرق اتنا ہے، ادھر دیکھیے فرق اتنا ہے کہ پردہ کرنے کے بعد اب ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں مگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اگر پہلے کی طرح پہلے بولو پہلے والے انداز میں اگر نبی دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو قیامت آ جائے گی۔ بولو کیا ہو جائے گی؟ زور سے بولو، قیامت آ جائے گی۔ اور اللہ اس دنیا کے نظام کو باقی رکھنا چاہتا ہے، ورنہ نبی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، نبی قبر میں آپ کے درود کو بھی سنتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، اور ان کو جنتی رزق دیا جاتا ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور قبر میں اذان بھی ہوتی ہے۔ اجازت دیجئے تو قسم خدا میں وہ حدیث سنا دوں، طبیعت مچل جائے گی، ایسے نہیں، ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ہر مدرسے میں یہ کتاب ملے گی، مشکات شریف۔ غور سے سنیے، ماشاءاللہ اگر حدیث شریف سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سن لو مشکاۃ شریف, زور سے بولو مشکاۃ شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545, صفحہ نمبر 545. ان سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحر لم يؤذن في مسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بول دو سبحان اللہ. اب تقریر ختم ہونے والی ہے, بس اس حدیث کو سنیے. ادھر دیکھیے یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر کتنا؟ زور سے بولو 545. غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام. کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے. ادھر دیکھیے سعید بن عبد العزیز, ادھر دیکھیے سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا. کہاں حملہ کیا؟ زور سے بولو. کربلا کے واقعہ کے بعد. کس کے بعد؟ جلدی بولو. کربلا کے واقعہ کے بعد جب یزیدیوں نے مکہ پر حملہ کیا تو مکے میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید ادھر کیا اور مکے کی بے حرمتی کی. اور جب مدینہ شریف پر حملہ کیا تو مدینہ شریف میں عورتوں کی بے حرمتی کی, ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا. مسجد نبی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے. مسجد نبی میں کئی دن تک گھوڑے باندھے گئے؟ 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے. گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا گیا. نماز بند رہی, اذان بند رہی, کوئی مسجد میں نہیں گیا. کرفیو جیسا ماحول رہا. ارے بولو کرفیو جیسا ماحول رہا, کوئی نہیں گیا. لیکن سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں اکیلے مسجد میں 3 دن تک بھوکے پیاسے رہا. میں اکیلے مسجد میں 3 دن تک بھوکے پیاسے حضور کے روضہ سے لگ کر کے اپنی جان کو بچا کر چھپا رہا, چھپ کر رہا تاکہ یہ لوگ مجھے اچھا انسان سمجھ کر قتل نہ کر ڈالے. میں نے پاگل کا رنگ اختیار کر لیا, پاگل کی ایکٹنگ کرنے لگا اور پاگل کا بھیس بنا کر کے مسجد میں 3 دن تک بھوکے پیاسے رہا تاکہ مجھ کو قتل نہ کرے, میں بچ جاؤں. وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک نہ تو نماز ہو سکی نہ اذان ہو سکی, لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی. میں نے 3 دن تک نماز ادا کیا. لیکن کیسے ادا کیا سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی, لیکن اس طرح نماز پڑھی وقت کو جو پہچانا اس طرح پہچانا. کیسے پہچانا؟ غور سے سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز اس طرح پڑھی, وقت کو پہچانا اس طرح پہچانا. جب جب نماز کا وقت ہوتا, جب جب نماز کا وقت ہوتا, نبی کی قبر سے اذان کی آواز آتی. وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک کوئی اذان دینے والا نہیں, اور میں باہر بھی نہیں نکلتا کہ سورج کو دیکھ کر وقت کو پہچانوں, اور باہر رات میں بھی نہیں نکلتا کہ تاروں کو دیکھ کر وقت کو. آج نہ گھڑی دیکھ کر آپ لوگ وقت کا اندازہ لگاتے ہیں, لیکن پہلے کے لوگ بولیے سورج کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے اور رات میں ستاروں کو دیکھتے کہ کون ستارہ کہاں سے کہاں گیا. تو فجر کا وقت ہوا, 12 بجے لوگ پہلے ستاروں کو دیکھ کر کے وقت کا اندازہ لگاتے. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 3 دن تک میں مسجد سے نکل نہیں سکا, مسجد کے اندر چھپ کر رہا, لیکن نماز نہیں چھوڑی. کیسے نماز کیسے پڑھی, وقت کو کیسے جانا, وقت کو کیسے پہچانا؟ تو سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز اس طرح پڑھی, جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے اذان کی آواز آتی. میں نبی کی قبر سے اذان سنتا اور ہر وقت کی نماز پڑھتا. یہ ہے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ جہاں رہیے سنی بن کر رہیے, لڑیے مت, جھگڑیے مت. آخری بات رہ گئی, اگر کہہ دیجئے تو 5 منٹ میں یہ بھی بتا دوں. اور بولو سلام پڑھ لیجئے, پھر 5
میں یہ بھی بتا دوں اجازت ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا ربانی وعدہ کر کے ایک وعدہ پورا نہ کر سکے، شاید وہ حدیث ان کو یاد نہیں ہے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں۔ آخری بات ادھر دیکھیے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ بس 5 منٹ کی بعد ماسٹر صاحب کا نام بھول گیا ذہن سے، جاوید بھائی، یہ ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا ناصر انجم صاحب مصباحی، جو آپ کے علاقے کی شان ہے۔ آپ لوگ اپنے علاقے کو پہچانے نہیں ہے، بڑے بڑے عالم آپ کے علاقے میں ہے، ہم جیسے کمینے انہی کے شاگرد ہیں، ہم جیسے گنہگار چھوٹا مولوی ایسے عالموں کا شاگرد ہے جو آپ کے علاقے کا زبردست عالم دین علامہ ناصر انجم مصباحی صاحب قبلہ کے بولو برادر خاص جناب جاوید بھائی بھی تشریف فرما ہے، اور بھی کمیٹی کے سارے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ بابو لوگ بس 5 منٹ کا اپنا وقت دیجئے، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو، یہ بتاؤ ملک الموت آپ کے پاس آئیں گے تو پوچھ کر آئیں گے کہ بنا پوچھے؟ ارے زور سے بولو، ارے ملک الموت آپ کے پاس آئیں گے تو پوچھ کر آئیں گے کہ بنا پوچھے؟ ارے زور سے بولو۔ ہو سکتا ہے جالے والوں سے پوچھ کے آئیں کہ جالے والے آؤں کہ نہیں، ایسا ہے؟ ارے زور سے بولو۔ کیا پوچھیں گے بھروارا والے سے، اے بھروارے والے آؤں کہ نہیں، ایسا ہے؟ ادھر دیکھیے، ملک الموت کسی سے نہیں پوچھتے، نہ پوچھیں گے۔ جیسے موت کا وقت قریب ہوگا آپ کے پاس میرے پاس ملک الموت پہنچ جائیں گے۔ بس 5 منٹ کی بات ہے، دھیان سے سنیے، ادھر دیکھیے، لیکن نبی کی شان دیکھیے، نبی کی شان۔ لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، پہلے اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکات شریف جلد ثانی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیج نمبر 549، پیج نمبر 549۔ انا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال جبریل علیہ السلام ھذا ملک الموت یستاذن علیک ما استاذن علی آدمین قبلک وما استاذن علی آدمین بعدک فقال ایزن له فأذن له فسلم عليه فدخل عليه فقال يا محمد ان الله تعالى ارسلني اليك ان امرتني ان اقبض روحك وان امرتني ان اتركه فقال عليه السلام وتفعلوا يا ملك الموت فقال نعم امرت به وامرت ان اطيعك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل فقال جبريل عليه السلام ان اللہ تعالی قد اشتاق الى لقائک۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ لیکن حدیث سن لیجئے، یہ دیکھ، ہاں ان حضرت جناب کو بھی دیجئے۔ ادھر دیکھیے، یہ سب چائے کا نمبر بعد میں ہے، ادھر دیکھو، چائے تو سب پی لیں گے، یہ سب ناانصافی ہے۔ گلا میرا سوکھ رہا ہے، چائے کسی اور کو مل رہی ہے۔ ارے بولیے، نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے، اس طرح ساقی اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا۔ ہمارے ملک کے اندر عجیب معاملہ ہے، قسم خدا، نظام ادھر دیکھیے، بولو نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے، اس طرح ساقی اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا، بولو جس کے پیٹ میں مرغا چھلانگ لگا رہا ہے اسی کے سامنے مرغا رکھا ہے، اور جو بیچارہ بھوکا ہے اس کے سامنے دال لوٹی بھی نہیں ہے۔ غلام ربانی تقریر کر رہا ہے، گلا سوکھ رہا ہے، چائے میرے سامنے ہونی چاہیے، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ پیجئے، منع نہیں ہے، لیکن حدیث کا مطلب سن لیجئے۔ بس 2 منٹ میں جلدی جلدی میری تقریر ختم، اور بولو اجازت ہے؟ لیکن ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہاں چائے لائے ہیں تو اب ٹھنڈی مت ہونے دو، جو چائے رہ گئی ہے ہمارے بزرگوں کو دے دو، ہمارے جاوید بھائی کو دے دو، ہمارے علماء ادھر ہیں ان کو دے دو، اجازت ہے؟ بس اب میں آپ کو 5 منٹ میں جلدی جلدی بڑی شاندار حدیث، ہنسیے نہیں، بہت شاندار حدیث، پھر موقع ملے یا نہ ملے ادھر دیکھیے،
موقع ملے یا نہ ملے، بہت شاندار حدیث ہے بچے، دھیان سے سنو. یہ چینل والے آج کے جلسے میں سننے والے سے زیادہ چینل والے ہیں. ادھر دیکھیے، ہمارے چینل والوں نے سب کو بے چین کر رکھا ہے. ارے بولو کیا کر رکھا ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل والے جو ہیں مولانا کی اہمیت بڑھا رہے ہیں. نہیں، مولانا کی اہمیت گھٹا رہے ہیں. ارے بولو، مولانا کی اہمیت بڑھ نہیں رہی ہے، گھٹ رہی ہے. جس مولوی کے نام پر لوگ 100 کلومیٹر سے آتے تھے، اب وہ آدمی سوچتا کہاں جائیں یار، چلو موبائل پہ یہیں سے گھر سے بیٹھے بیٹھے سن لو. تو یہ چینل والے بولو ہم لوگوں کی اہمیت بڑھا نہیں رہے، گھٹا رہے ہیں، اور بہت سارے مولویوں کو جیل میں ڈلوا رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگ پہلے تقریر سنواتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ارے زور سے بولو. پہلے یہ لوگ تقریر سنواتے تھے، پوری تقریر لوگوں کے سامنے پیش کرتے، لوگ سنتے، لوگ بولو کچھ حاصل کرتے. لیکن اب یہ لوگ تقریر سنواتے نہیں ہیں، تقریر چٹواتے ہیں. تقریر چٹواتے ہیں، بس تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کر کہہ دیا لو چاٹو، اور اسی چاٹنے میں بہت سارے لوگوں کی زندگی چٹ گئی. ارے بولو. اس لیے یاد رکھیے، یہ چینل، یہ نیوز، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حقیقت، یہ آفت ہے، آفات. غلام ربانی چینل سے پہلے پیدا ہوا، 30 سالوں سے پورے بھارت میں تقریر کرتا ہے. ہم لوگ چینل کے محتاج نہیں. چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو گمنام تھے. ارے بولو، ان لوگوں کے لیے ہے. لیکن اس چینل نے لوگوں کی امیج کو ختم کر دیا ہے. جو لوگ پہلے 100 کلومیٹر سے سننے آتے تھے، اب 5 کلومیٹر والا بھی کہتا ہے کہاں جائیں، چلو موبائل پہ سن لے. یہ بات آ گئی. آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ارے زور سے بولو، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ادھر دیکھیے، ایک گزارش، چینل والے بھیا، آپ لوگوں سے گزارش، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی چھوٹا سا ٹکڑا تقریر کا کاٹ کر کبھی مت پیش کیجئے گا. آپ پوری تقریر اگر واقعی کام کرنا چاہتے تو ہم لوگوں کی پوری تقریر لوگوں کو پیش کیجئے، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی اور حقیقت سامنے ہو. ہم بولے آم، ارے بولیے، لیکن آپ نے کاٹ کر پیش کر دیا املی. ہم بولے بولو دودھ، اور آپ نے کاٹ کر پیش کر دیا بولو سود. اب آپ بتائیے، میں نے کہا تھا کہ سود کھانا حرام، اور چینل والوں نے پیش کر دیا مولانا نے کہا دودھ کھانا حرام. اب آپ بتائیے. اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگ پیسہ کمائیے، خوب کمائیے، لیکن اپنے علماء کو بے عزت مت کیجئے، اپنے علماء کی شان و عظمت کو مت گھٹائیے. پوری تقریر لوگوں کے درمیان پیش کیجئے تاکہ لوگ فائدہ حاصل کریں. ہنسیے نہیں، لوگ فائدہ حاصل کریں. اجازت ہے ایک بات میں آپ سے عرض کروں. ادھر دیکھیے، میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے بس. تقریر، بچے کو بیٹھائیے، جلدی بیٹھو. اے نیلی گنجی والا بیٹھو، جلدی بیٹھیے. بس آخری بات یہ بتائیے، میں نے آپ کو حدیث سنائی، جب میرے نبی کی، ادھر دیکھیے، جب میرے نبی پردہ کیے تو پردہ کرنے سے پہلے 3 دن پہلے نبی کو بخار آیا. کیا آیا؟ زور سے بولو. میرے نبی کو بخار آیا. میرے نبی کی طبیعت علیل ہوئی، میرے نبی کی طبیعت ناساز ہوئی. میرے نبی کو ہلکا بخار آیا، کمزوری محسوس ہوئی. جب پہلے دن طبیعت خراب ہوئی، نبی کو بخار آیا تو حضرت جبریل آئے، نبی کو سلام کیا. نبی نے جواب دیا. جبریل نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے؟ کیا پوچھا؟ جلدی بولو. اے اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے؟ تو نبی نے فرمایا اجدنی مغمومن و مکروبن. اے جبریل، میں اپنے آپ کو مغموم محسوس کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوں، مجھ کو چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. جبریل نے اتنا پوچھا، غور سے سنیے. پہلے دن چلے گئے، پھر دوسرے دن جبریل آئے، وہ نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب دیا. پھر جبریل نے پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ کیف حالک یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے؟ نبی نے پھر جواب دیا اجدنی مغمومن و مکروبن. اے جبریل، میں اندر سے
مغموم ہوں اور اندر سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں. یہ 2 دن ہو گئے. غور سے سنیے. جب تیسرا دن آیا تو جبریل نے پھر نبی کو سلام کیا. نبی نے سلام کا جواب دیا. پھر جبریل نے پوچھا کیسی طبیعت ہے. کیا پوچھا؟ زور سے بولو. یہ اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے؟ تو نبی نے جواب وہی دیا جو پہلے دن اور دوسرے دن جواب دیا تھا. جیسے نبی نے جواب دیا اچانک نبی کی نظر دروازے پر پڑی. کہاں پڑی؟ زور سے بولو. دروازے پر پڑی. آپ نے دیکھا ایک لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان دروازے پر کھڑا ہے. نبی نے جب ان کو دیکھا تو جبریل سے پوچھا یا جبریل من ھذا؟ اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا ھذا ملک الموت. یہ اللہ کے رسول جو دروازے پر کھڑے ہیں وہ ملک الموت ہیں، حضرت اسرائیل ہیں. اسرائیل. نبی نے فرمایا اب وہ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول یستاذن علیکا، وہ آپ کی اجازت چاہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول وہ آپ کی اجازت چاہتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. یہ مشکات کا جملہ. مشکات کا جملہ. حضرت جبریل نے کہا یستاذن علیکا، وہ آپ کی اجازت چاہتے ہیں. فقال ایذن لہ، حضرت جبریل نے کہا آپ ان کو اجازت دیجئے. مستاذن علی آدمی قبلک ومستاذن علی آدمی بعدک. یہ اللہ کے رسول آج تک ملک الموت نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی اور آپ کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لیں گے، لیکن آج اللہ نے ان کو آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جانا تو بنا اجازت کمرے میں داخل نہیں ہونا. اے اللہ کے رسول آپ ان کو اجازت دیجئے. یہ کس نے کہا؟ جبریل نے. فأذن لہ، نبی نے اجازت دیا. فدخل علیہ، ملک الموت کمرے میں داخل ہو گئے. فسلم علیہ، نبی کو سلام کیا اور نبی سے کہا یا محمد ان اللہ تعالی ارسلنی الیک ان امرتنی ان اقبض روحک وان امرتنی ان اترکہ. یہ اللہ کے رسول آج اللہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے اور یہ اللہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جانا تو میرے محبوب کی روح فوراً مت قبض کرنا. ان سے پوچھنا کہ آپ زندگی چاہتے ہیں یا موت چاہتے ہیں. اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو جینے دیا جائے گا اور اگر مرنا پسند کرتے ہیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے گی. ملک الموت نے کہا یا اللہ کے رسول ان امرتنی ان اقبض روحک، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں. وَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَتْرُكَهُ، اور اگر اجازت دے حکم دے تو میں واپس چلا جاؤں، آپ کو چھوڑ دوں. جیسے نبی نے سنا تو فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل، نبی جبریل کو حسرت بھری نظر سے دیکھنے لگے. نبی جبریل کو حسرت بھری نظر سے دیکھنے لگے. اے جبریل ملک الموت کو کیا جواب دوں؟ ملک الموت سے کیا کہوں؟ جیسے جبریل نے اتنا سنا مچل کر کہنے لگے یا محمد ان اللہ تعالی قد اشتاق الی لقائک. جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ملک الموت سے کہہ دیں گے واپس جا تو واپس چلے جائیں گے، لیکن آپ ایسا ہرگز نہ کیجئے، آپ ایسا مت کیجئے. اللہ آپ کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے. یہ ہے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے. اللہ نے نبی کو ہر چیز سے ساری مخلوقوں میں بے مثال، زور سے بولو، لاجواب بنایا ہے. کوئی انسان نبی کی طرح نہیں، کوئی مخلوق نبی کی طرح نہیں. ایک مرتبہ نبی نے جبریل سے پوچھا اے جبریل تم آدم کے پاس گئے، نوح کے پاس گئے، ابراہیم کے پاس گئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس گئے، ان کو کیسا پایا، مجھ کو کیسا پایا؟ تو جبریل نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ ادھر دیکھیے. جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض
ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد. اے مصطفیٰ میں آسمانوں پر گیا، اتر گیا، دکھن گیا، ساری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، جہاں رہیے سنی بن کر رہیے، جہاں رہیے مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے. کسی کو گالی مت دیجئے. اگر کوئی آپ کو بہکاتا ہے تو اپنے علماء سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. مسجد کو بھی آباد رکھیے، گھر کو بھی آباد رکھیے، سینہ کو بھی آباد رکھیے. مسجد آباد رہتی ہے عبادت سے، گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اور سینہ آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے. جس کے پاس یہ تینوں انمول دولتیں ہیں وہی سچا پکا مسلمان ہے اور وہی اچھا مسلمان ہے. اور جن کے پاس یہ تینوں انمول دولتیں نہیں وہ کچا مسلمان ہے. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علی من اتبع الہدی.